صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک سوال ہمیں پہنچا ہے کہ اسلامی بہنیں یعنی عورتیں کیا دینی کام کے لیے یا نعت کھانے کے لیے مائک کا استعمال کر سکتی یا نہیں کر سکتی۔ بعض کے تعلق سے یہ کلام آتا ہے، وہ کہتی ہے کہ آج تو فی زمانہ ضرورت ہے، جہالت کا دور ہے، تو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جواب عرض کرنے سے پہلے ایک مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور علم والوں کی اطاعت کرو۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایک خاتون کو آواز پست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حدیثوں کی طرف نظر کرتے ہیں تو حدیثوں میں بھی آواز پست کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے، ایک خاتون تھی نبی رقم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، ام ریلہ قشیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیہ رسول، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا تھا۔ فصیحت البیان تھی، یہ بیان کرنے ان کو اچھا آتا تھا۔ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مرد حضرات غزوات میں آتے ہیں، آپ کے ساتھ دینی کاموں میں شرکت کرتے ہیں، وہ ثواب کا خزانہ حاصل کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ ایسے اعمال ارشاد فرمائے جس سے ہم اللہ پاک کا قرب حاصل کر لے۔ تو کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ریلہ قشیریہ، آپ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہو۔ آگے فرمایا اپنی آنکھوں کو نیچے رکھا کرو، پھر فرمایا اپنی آواز کو پست رکھو۔ کونین کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آواز پست رکھنے کا حکم دیتے ہیں، تو ایک ان کی امت کی خاتون کیسے یہ سوچ سکتی ہے کہ مجھے آواز کو بلند کرنا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا ہے، اللہ، اس کے رسول اور علماء کرام کا حکم ہمیں ماننا ہے۔ آئیے دیکھیے علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، فتاوی رضویہ شریف میرے پاس موجود ہے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 240 پہ یہ مسئلہ مذکور ہے، جو ہم سے پوچھا گیا تھا کہ خواتین کیا اس طرح مائک استعمال کر سکتی ہے، پھر آواز غیر محرم تک پہنچ جائے۔ اس کی ہو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا چند عورتیں مل کر بیٹھی ہو اور وہ نعت شریف پڑھ رہی ہو، میلاد کا تذکرہ کر رہی ہو اور آواز غیر محرم تک پہنچ رہی ہو، تو اس طرح نعت پڑھنا کیسا؟ آپ نے فرمایا ناجائز ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ اے میری پیاری اسلامی بہنوں، سننے والی جو اعلیٰ حضرت سے محبت کا دم بھرنے والی ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیٹیگوریکلی منع فرماتے، اجازت نہیں ہے۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے نغمۃ العورت عورتن، عورت کا خوش آواز کر کے پڑھنا عورت یعنی محل ستر ہے۔ پھر امام ابو اللیث سمرقندی نے اس کو ذکر کیا ہے، امام ابو البرکات نصفی نے لکھا ہے، بلکہ فقہائی کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے جب خاتون طواف بیت اللہ کر رہی ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہو، اس صورت میں بھی جہرن تلبیہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ تلبیہ کتنی عظیم عبادت ہے، جس عبادت کو نسبت ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، لیکن خاتون کو تلبیہ پڑھنے کی بھی جہرن اجازت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو کیا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حکم کو واضح نہ کرتی کہ خواتینوں میرے بعد تم یہ کام کر لینا؟ کیا سیدۃ النساء کی کوئی مثال مل سکتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ضرورت ہے؟ تو ضرورت تو اس دور میں بھی تھی نا۔ آپ دیکھیے امت کے پاس کتنا علم حدیث کی کتابیں ہیں، شرح کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، تفسیر کی کتابیں موجود ہے، لیکن کسی بھی ایک خاتون نے بھی ان کتابوں کو تحریر نہیں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خاتون کا کام اپنے گھر میں ہے۔ خاتون اگر دینی کام کرنا بھی چاہتی ہے تو پردے کے تحت کرے گی، اپنی آواز کو باہر نہیں لے جا سکتی وہ۔ اور یہ کہنا کہ ضرورت ہے، آج جہالت کا زمانہ ہے، تو جہالت کو دور کرنے کے اسباب ڈھونڈے جائے، وہ ماحول دیکھا جائے جہاں پر اسلامی بہنوں کو سکھایا جاتا ہے پردے کے دائرے میں رہ کر، جہاں اسلامی بہنوں کی آواز کو بھی پردہ رکھا جاتا ہو، وہ غیر محرم تک نہ پہنچ جائے، وہ اسباب اپنائے جائے۔ لیکن شرعی حکم یہی ہے، یہ شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام ہے۔ اس کی مثال بیان کرتے ہوئے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو دین ہی ڈیلیور کرتے ہیں، ہم تو دین ہی پہنچاتے ہیں دوسرے تک،